برطانیہ میں رہنے والے ایک تاجر کی بیٹی نے ایک ایسا کام کر دیا جس کے بعد نہ صرف اس تاجر کا سر بلکہ ان کی پوری فیملی کا اور ان کے پورے خاندان کا سر شرم سے جھک گیا۔ یہ کیا ہوا تھا اور اس کی کیا تفصیلات ہیں، سارے کچھ آج کے ولاگ کے اندر شامل کریں گے۔ ریکویسٹ بس صرف آپ سے اتنی سی ہوگی، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہے۔ میں ہوں ریحانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ جن کی بات میں کر رہی ہوں یہ ہیں بھائی یو کے میں رہنے والے ایک بہت ہی امیر تاجر، جن کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ یہ پچھلے کافی عرصے سے یو کے اندر مقیم تھے۔ انہوں نے پاکستان جا کر اپنی خاندان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اس کے بعد پھر یو کے اندر سیٹل ہو گئے۔ ان کا کام کچھ تجارتی ریلیٹ تھا، وہ بہت ساری چیزیں جو تھی اس کے اندر مختلف چیزیں آتی ہیں، کچھ الگ الگ طرح کی چیزوں کا وہ جو ہے وہ بزنس کیا کرتے تھے۔ ایک تاجر تھے نامی گرامی اور لوگوں کے اندر وہ بڑے ہی معتبر تھے، بڑے ہی معزز سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت زبردست کام یہ بھی کیا تھا، ان کا ایک ویلفیئر سینٹر بھی تھا جس کے اندر غریب اور بے سہارا لوگ جو کہ جن کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی، جو پاکستانی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے یا پاکستان کے بلکہ مسلمان کوئی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کے لیے وہاں پہ رہائش اور کھانے پینے کا بھی ایک انہوں نے سیٹ اپ لگا رکھا تھا۔ اچھا جی، ان کی جب یہ بچیاں جوان ہوتی تو ان کو اپنی بچیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ ان کے لیے بہت ہی، کیونکہ ان کی بیٹیاں بڑی ہی صوم و صلات کی پابند تھی، نمازی پرہیزگار تھی، پردے کی شرعی پردہ کرتے تھے، پورا نقاب والا جو ہے پردہ کیا کرتی تھی، اسلامی آن لائن انہوں نے کافی ساری تعلیمات بھی، مختلف کورس وغیرہ بھی کر رکھے تو ان کو بڑی تلاش تھی کہ ان کے لیے ایک مذہبی قسم کی جو ہے نا وہ فیملی سے ان کو رشتہ درکار تھا۔ خاندان کا زیادہ تر پاکستان میں رہتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ میں پاکستان سے لڑکا لا کر یہاں پہ سیٹل کرنے کا قائل نہیں ہوں، اگر یہیں کی کوئی اچھی اور شریف فیملی مل جائے گی تو میں اپنی بیٹی کی شادی اسی کے لیے کر دوں گا۔ تو اسی کی تلاش میں ان کو ایک اپنے جاننے والوں سے بھی انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی صوم و صلات کا پابند لڑکا اور جو کہ اچھا دیندار ہو، مجھے اس کی تلاش ہے تاکہ میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی خیر اسلوبی کے ساتھ کر سکوں۔ اچھا جی، بہت سارے لوگوں نے رشتے دکھائے مگر ایک لڑکا ان کی نظر کو بھاگ گیا۔ یہ ان کے ایک دوست کے بھائی کا بیٹا تھا جو کہ بہت ہی شریف اور اچھی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکا جو تھا وہ رہتا تھا امریکہ کے اندر اور وہاں پر وہ اسے اپنی تعلیم بھی وہیں کمپلیٹ کی تھی اور رہائش بھی وہیں پر تھی اس کی، مگر وہ اکثر جو ہے وہ اپنی جو خالہ وغیرہ یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے برطانیہ آتا رہتا تھا۔ اچھا، یہ لڑکا بھی بڑا صوم و صلات کا پابند تھا۔ جو یہ بھائی صاحب تھے جنہوں نے رشتہ کروایا تھا، ان کے دوست جو تھے، انہوں نے اس لڑکے کی بڑی گارنٹی لی اور کہا کہ بھئی یہ لڑکا اتنا شریف ہے اور اتنا نیک صفت ہے، مذہب سے اس کو بہت زیادہ لگاؤ ہے، بہت زیادہ یہ جو دینی چیزیں ہیں اس کو فالو کرتا ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ باتیں کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی نالج کتنی ہے۔ تو یہ جو تاجر بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ صاحب یہ ان کو بلاتے ہیں اپنے گھر، چائے کی پارٹی پر بلاتے ہیں کہ آ جاؤ بھائی چائے پینے آ جاؤ، اور اس کے بعد جب وہ اس لڑکے سے ملتے ہیں تو بڑے امپریس ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ واقعی بڑا اس کو دین کے اوپر، اور یہ جو باقی جو یہ جاب بھی بڑی زبردست کرتا تھا، کسی اچھی زبردست امریکہ کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ہے وہ یہ جاب کرتا ہے، بہت زبردست لگا اس کو ہر لحاظ سے۔ فیملی بھی اچھی مختصر سی فیملی تھی، ماں باپ بھی اور ایک اس کا اور بھائی اور تھا۔ تو یہ ایگری کرتے ہیں، پھر ان کے پیرنٹس کے تھرو ان کی بات ہوتی ہے، دونوں خاندان آپس میں ملتے ہیں، ان کو ان کی لڑکی پسند آ جاتی ہے کیونکہ وہ بالکل ان کے حساب سے ٹھیک ٹھاک تھی، اور اس کے بعد یہ باہمی رضامندی کے ساتھ بچے کا رشتہ طے کرتے۔ اب یہاں پر جو لڑکے کی والدہ ہوتی ہے وہ اصرار کرتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آ کر لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دیں اور رخصتی جو ہے وہ ہم اس کی 1-1.5 سال کے بعد کر دیں۔ ان کے فادر کوئی اعتراض نہیں کرتے، کہتے ٹھیک ہے چلیں جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تیاری کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے وغیرہ اور جو بھی چیزیں وہ اچھے سے اچھا کریں، ہماری پہلی خوشی، ہم چاہتے ہیں تھوڑا سا اس پر ٹائم لگے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں، آپ آ جائیے، ہم نکاح کی سرمنی کر لیتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ یو کے آتے ہیں پوری فیملی، اور اس کے بعد یہ یہاں پر بڑے زبردست طریقے سے ایک ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، بہت ہی خوبصورت اس وقت کی بڑی کہتے ہیں کہ بڑی شاندار انہوں نے نکاح کی سرمنی، کیونکہ دونوں ہی فیملی ماشاءاللہ ویل سیٹڈ، کھاتے پیتے لوگ تھے، تو بڑی شاہانہ انداز میں ان کا جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، نکاح کی تقریب ختم ہوتی ہے، لاکھوں روپے کا جو ہے وہ زیورات چڑھائے جاتے ہیں، ڈائمنڈ جیولری سے لے کے گولڈ کی جیولری چڑھائی جاتی ہے، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں طرف کے جو ہے وہ نکاح کی تقریب ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ واپس امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔
اچھا جی، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ اپنے اس پہ لگ جاتے ہیں یہ لوگ بھی اپنی شاپنگ، کیونکہ انہوں نے تقریباً کوئی 7 مہینے کا ٹائم، انہوں نے 7 سے 8 مہینے کا ٹائم لیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کے اندر کریں گے، نہیں تو 1 سال کا تو وقفہ چاہیے ہی چاہیے شادی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ تمام انتظامات شروع کر دیتے ہیں، اپنے اس میں زندگیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سے 4 ماہ گزر جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ لڑکا بیچ میں ایک دن جو ہے وہ اس کا چکر لگتا ہے UK کے اندر، اور وہ UK آتا ہے، ان کی فیملی سے بھی ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر تقریباً 1 مہینے کے لیے آیا ہوں، میری کوئی میٹنگ وغیرہ ہے، اس کا کوئی کام ہے، اس کے سلسلے میں آیا ہوں، تو وہ 1 مہینے کے لیے UK میں آ جاتا۔ تو ان کے جو فادر ہوتے، لڑکی کے فادر، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر بھی دعوت ہے، ہمارے بھی ملاقات رکھنا۔ اچھا جی، وہ لڑکا آتا جاتا رہتا ہے، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا شرعی طور پر، تو دونوں محرم تھے، تو ان کی آپس میں بیٹھنا، باتیں وغیرہ بھی چلتی رہتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ لڑکا 1 مہینہ رہنے کے بعد واپس چلا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ لوگ اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اب تقریباً جب شادی میں تقریباً کوئی 5 مہینے رہ گئے تھے، تو ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جس کو سننے کے بعد ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اور یہ چیز اکثر، یہ ایک کہانی نہیں ہے، اس طرح کی اگر میں آپ کو اپنے پرسنلی بتاؤں تو ایسی بہت سے واقعات ہیں جو منع کیا جاتا ہے کہ دیکھیں نکاح اگر آپ نے کر لیا نا تو اس کے بعد آپ بہت کم ٹائم رکھیں، اور بس شرعی طور پہ ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر کام جو بھی نیک کام ہے نا اس کے اندر جلدی کریں۔ نہیں پتہ ہم اپنی جو ہے نا وہ الگ چیزوں کے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں نا، اس کی لگژریس کے چکر میں اور روایتوں رسموں کے چکر میں ہم جو اصل جو کام ہے نا، جو کہ ایک شادی، ایک نکاح، ایک ازواجی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کو ہم اگر بگاڑتے ہیں نا اور ہم اپنی طرف سے چیزیں اس میں ڈالتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فیملی کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ لڑکی جو ہے نا وہ ماں بننے والی ہوتی ہے، اور اس کی تقریباً 4 منتھ کی پریگننسی ہو جاتی ہے۔ یہ جب خبر ان پر پڑتی ہے، ان کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی والدہ ان کے فادر سے ڈسکس کرتی ہیں یہ بات، تو ان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، اور وہ اتنے زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر معاشرے میں یا ان کے دولہا والوں کے گھر تک یہ بات پہنچی ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا، تو اس کا کچھ الگ ہی نہ وہ رنگ دے دیں یا لوگ اس کو غلط نہ سمجھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، یہاں پر اچھی چیز بعد میں ہوتی ہے، غلط چیز ہم پہلے سوچتے ہیں، تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں میاں بیوی، اور یہ بہت ہی حیران ہوتے کہ اب ہم کریں تو کریں کیا۔ پھر یہ اس لڑکے کے تھرو بات کرتی ہے ان کی والدہ، تو وہ کہتا ہے کہ بتاتا ہے کہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ آئے تھے۔ اب یہاں پر بڑی مشکل سے اس چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے، اور دونوں بڑی ان کی فیملی آتی ہے اور فٹافٹ وہ جو ہے نا بالکل سادہ طریقے سے اس لڑکے کی رخصتی کرا کر جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ مطلب ایک چیز جو بڑی خوشی اور اچھی طریقے سے ہونی تھی، معاشرتی طور پر ایک غلط چیز ہو گئی، جس کے بعد یہ پوری کی پوری فیملی ندامت سے، اور دونوں فیملیز، ٹھیک ہے، دونوں فیملی ندامت کے مارے ہوئے حالتوں میں انہوں نے اس نکاح کو فوراً، اس رخصتی کو فوراً کیا، اور فوراً لڑکی کو جو ہے وہ امریکہ لے گئے۔ اور جب ظاہر ہے بہت جلدی ان کے گھر میں بچے کی ولادت ہو گئی، تو اب آپ سوچ سکتے ہیں، آگے مجھے اپنے الفاظ یوز کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کے خاندانوں پر، دونوں خاندانوں کے اوپر کیا کیا قیامتیں گزری ہوں گی، کس کس مشکلات سے وہ لوگ گزرے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں اکثر ہو جاتی ہے۔ اس میں غلطی آپ مجھے بتائیے گا ضرور کامنٹ میں کہ کس کی تھی۔ ہم لوگ نکاح یا تو شادی والے دن کریں، نہیں تو اگر ہم نے رشتہ پکا کر دیا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 1 سے 2 مہینے کے اندر آپ، یا 3 سے 4 مہینے میں شادی کر کے لڑکی کو رخصت کر دیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو کہ بڑا خوفناک بھی تھا اور ایک سبق آموز بھی تھا، میں کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ اب تک کے بہت سے خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔